شامی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. بڑی میٹھی اور بڑی کمال شخصیت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ. جب بھی نام آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل کی کلیاں جو ہیں وہ کھل سی گئی ہیں. اور پھر ظاہر ہے اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے. اور ہمیں میرا خیال ہے آج جو نوجوان نسل ہے اس کو آج کے پروگرام کے ذریعے سے خاص طور پہ بتانا چاہیے کہ بچوں یہ جو ہمارے گھروں کے اندر جو نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، کلمہ بلند ہوتا ہے، انہی ہستیوں کا فیضان ہے، خاص طر چشتیہ سلسلہ. اچھا پہلے تو یہ بتائیے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنیادی تعارف، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت، آپ کی تعلیم و تربیت، اور ایک بات خاص طور پہ جو خواجہ شمس الملک کا معاملہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو آپ کا ایک بڑا خاص تعلق تھا اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انٹرو میں بڑا خوبصورت خواجہ نظام الدین اولیاء کا تعارف کرایا. خواجہ نظام الدین اولیاء کا تذکرہ جب بھی آتا ہے تو آپ کو مشائخ چشت کے دبستان کا ایک چمکتا دمکتا مہتاب نظر آتا ہے. آپ کی شخصیت کے کمالات میں جو باتیں بیان کی جاتی وہ یہ تھا کہ آپ نے علم کو، عقل کو اور عشق کو ایک ایسے امتزاج سے جمع فرمایا تھا کہ یہ تینوں صوتے اگر آج بھی جمع ہو جائیں تو اصلاح و تربیت کا بہت بڑا باب کھل سکتا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا. آپ خاندان سادات کا اور اہل بیت کا ایک چمکتا دمکتا آفتاب تھے. واہ، نجیب الطرف ہے. نجیب الطرف ہیں. سبحان اللہ. آپ کے دادا بخارا سے سید علی لاہور تشریف لائے. ٹھیک ہے. اور ان کے بڑے گہرے دوست وہ بھی سادات میں سے سید عرب، وہ بھی ان کے ساتھ لاہور تشریف لائے. وہ نانا جی. پھر یہاں سے یہ دونوں بدایوں کی طرف گئے، کیونکہ بدایوں علم کا اور روحانیت کا بڑا مرکز تھا. تو جب یہ دونوں وہاں ہوئے تو دوستی جو ہے نا وہ آگے رشتوں میں بھی منتقل ہو گئی، بدل گئی. تو سید عرب کی جو صاحبزادی تھی سیدہ بی بی زلیخا، نام بھی دیکھیں کہ اس کے اندر کیا چاشنی ہے. واہ واہ. اور پھر ادھر سے آپ کے جو والد صاحب تھے خواجہ نظام الدین اولیاء کے سید احمد جی علی دادا تھے، احمد آپ کے والد تھے، اور آپ کا اصل نام تھا محمد. واہ واہ. اور آپ کو والدہ نظام الدین کے نام سے بلاتی تھی. سبحان اللہ. تو بعض نے یہ کہا تو کہ یہ جو نام ہے ماں ہی کے پکارنے کی وجہ سے، ماں کے پکارنے کی وجہ سے. اور بعض کہتے کہ نہیں، آپ کا نام تو محمد ہی رہا، لیکن جب صوفیاء نے آپ سے جو فیوزات کی کثرت محسوس کی تو صوفیاء نے آپ کو نام دیا نظام الدین اولیاء. واہ واہ. یہ ایک ولی نہیں، یہ کئی اولیاء کا فیضان ہے جو خواجہ نظام کی شکل میں جمع ہے، اور پورا دین کا نظام آپ کو دیکھ کر نظر آتا ہے. یعنی اسم با مسمہ، اسم با مسمہ، یعنی کئی اولیاء جو ہیں وہ ایک ہی انجمن بن کے ایک شخصیت کے اندر مجتمع. علامہ اقبال نے بھی آپ کی مثالیں دی، جیسے آپ نے ہارمونی کی باتیں کی، تو چونکہ باتیں بعد میں ہوں گی، تو آپ بہت فطری طور پر نجابت، انتخاب الہی، چونیدگی اور آثار بزرگی شروع سے ہی بڑے نمایاں تھے. واہ. طبیعت کی بریکی کا انداز ایسے لگائیں کہ والد صاحب بچپن میں وصال کر گئے تو والدہ صاحبہ کی لوریوں میں آپ پلے، تو جب بھی فاقے کی کیفیت آتی تو وہ کہتی تھی کہ ہم روزے سے ہیں، اور ساتھ یہ محبت بھرا جملہ کہہ فرماتی تھی آپ کی والدہ کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. تو اس جملے سے آپ کہتے تھے کہ میں وہ مٹھاس فیل کرتا تھا بچپن میں. اللہ اکبر. کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ صبر کرنا، توکل کرنا اور قناعت کی زندگی گزارنا، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی میزبانی ہوتی ہے اور بندہ مہمان ہوتا ہے. اور پھر بات یہ کہ اس جملے کی رفت اور اس کی حلاوت کو پہنچ جائیں، ادا کرنے والا کیسے پہنچا ہوا اور سننے والا کیسے پہنچا. پھر ذہین بہت بڑے تھے، فطانت قدرتی طور پر طبیعت میں زیادہ تھی. والدہ صاحبہ نے بچپن ہی سے اہتمام کر رکھا تھا کہ ان کو میں تربیت اور علم کے اعلیٰ مراتب سے بھی روشناس کراؤں گی. تو ویسے بھی اندازہ لگتا تھا کہ آپ کی پیشانی پر وہ چمک تھی کہ یہ ایک مہتاب بن کے نمایاں ہوں گے. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے بدایوں کے اندر ایک قاری تھے شادی مکری.
وہ بڑے مشہور قاری تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا وہ کسی بندے کو اگر صبح کی رات کے ساتھ ایک صفحہ بھی پڑھا دیں واہ تو وہ سارا قرآن مجید پڑھ بھی جاتا ہے اور اس کے اندر حفظ کی تڑپ بھی آ جاتی ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ایک ایسے قاری بھی آپ کو ملے جنہوں نے قرآن کا لب و لہجہ واہ اور ادائیگی آپ کے من اور تن میں اتار دی۔ سبحان اللہ سبحان اس کے بعد پھر آپ کی والدہ نے فیصلہ کیا کہ بدایوں کے اندر بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن علاء الدین اصولی نام کے بہت بڑے صوفی منش عالم بھی تھے، جی 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 جو اتنے بڑے بزرگ تھے کہ جب وہ پڑھتے تھے واہ تو جلال الدین تبریزی جو اپنے علاقے بڑے مشہور بزرگ اپنے خانقاہ میں عبادت کر رہے تھے، واہ جب یہ علاء الدین اصولی جا رہے تھے وہ تیزی سے اترے، ہاں اس بچے کو بغل لگایا واہ اور اپنا جبہ اتار کر پہنایا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ اس طالب علم سے مجھے دین اور دنیا کی اور علم و روحانیت کی چاشنی محسوس ہوتی ہے، سبحان اللہ اور سبحان یہ اس لئے کہ یہ علاء الدین اصولی وہی تھے جن کی خدمت میں جب آپ پہنچے تو انہوں نے جہاں آپ کو علم پڑھایا وہاں آپ کی تربیت کی بھی گہری بنیادیں واہ رکھی۔ واہ یہ جو ہمیں ترک دنیا کا یا دنیا سے اجتناب کا یا دین سے گہری وابستگی کا رنگ، بابا صاحب نے تو جو رنگ چڑھایا وہ بعد میں چڑھایا، ابتدا علاء الدین اصولی نے رکھ دی تھی۔ مطلب علاء الدین اصولی نے اصل اصول وضع کر دیے، اصل اصول وضع کر دیے۔ بنیادی طور پہ، اور وہ کہتے کہ انہوں نے مجھے قدوری کی کتاب بڑی محنت کے ساتھ پڑھائی۔ ہاں اس کے بعد پھر آپ کی والدہ نے فیصلہ کیا جب آپ کی عمر 16 برس کے قریب تھی کہ میں آپ کو دلی میں لے جاؤں، اور دلی کے اندر آپ نے پھر 4 سال گزارے، وہاں شمس الملک خوارزمی، کمال الدین زاہد اور ایسے بڑے بڑے علماء سے آپ نے فیض حاصل۔ اچھا میں ایک بات یہاں پہ ایک جملے میں پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیں میں جب میں تاریخ پڑھ رہا تھا اور خاص طور پہ جب نظام پاک کو میں پڑھتا ہوں میں ایک بات دیکھتا ہوں کہ 16 برس یا 18 برس میں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی ایک شخصیت ایسی موجود نہیں تھی کہ جو آپ کو اس طرح سے علم منتقل کر پاتی، کیونکہ آپ علمی مقام پہ اس بلندی پہ تھے۔ تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو دہلی جانا ہے، اور دہلی میں بھی وہ ہستی جنہیں غیاث الدین بلبن نے شمس الملک کا جو ہے وہ شمس الملک کا جو ہے خطاب دیا، ان کی بارگاہ میں جا کے پھر آپ کو علم حاصل کروایا گیا۔ تو یہ بہت بڑا ویسے ابتدائی طور پہ آپ کا کمال سامنے آتا ہے۔ اچھا جب حضرت خوارزمی کی صحبت میں آپ رہے، آخری جملے کا ایک، تو وہ آپ سے اتنا لاڈ اور پیار کرتے تھے کہ ان کا ایک بڑا محبت بھرا طریقہ تھا، جب کوئی شاگرد نہ آتا تو وہ کہتے تھے جی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ آپ ناغہ کر رہے ہیں، ان کا ذرا ایک مصلحانہ انداز ہے، لیکن جب خواجہ نظام الدین نہ آتے تو وہ بڑے بے چین ہوتے، تو وہ کہتے نظام الدین صاحب آپ کا ناغہ ہمیں گوارا نہیں، کبھی کبھی آ کر ہمیں دیکھ جایا کریں اور اپنا آپ ہمیں دکھا جایا کریں۔ اللہ اکبر۔ یعنی